آج ہم آپ کو سنائیں گے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی وہ کہانی جس نے جنوبی ایشیا کو دنیا کا سب سے خطرناک خطہ بنا دیا۔ 1962 میں بھارت کو چین کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ ایوب خان اور ان کے امریکہ نواز وزیر خزانہ محمد شعیب اور دوسرے وزیروں نے اس تجویز کو یکسر مسترد کر دیا۔ یہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کہانی انتہائی دلچسپ ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے ہیرو اور دنیا کے لیے متنازع ترین سائنسدان۔ ان کا بچپن تقسیم ہند کے المیوں میں گزرا۔ اس سارے عرصے کے دوران امریکہ وقفے سے پاکستان پر پابندیاں لگا رہا تھا، لیکن پاکستان کی اصل مشکلات تو یہاں سے شروع ہوئیں۔ نواز شریف ایک بیرون ملک دورے سے وطن واپس پہنچے تو آتے ہی ایک اعلیٰ سطح اجلاس بلایا۔ ان 18 دنوں میں صدر کلنٹن یعنی امریکی صدر نے 5 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو ٹیلی فون کیا۔ جب پاکستان نے کسی کی نہیں سنی اور سب کو معلوم تھا کہ اب پاکستان نے ایٹمی دھماکے ہر صورت کرنے ہیں، تو پھر 28 مئی سے 3 دن پہلے ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی سچی کہانی سنائیں گے جس میں خون ہے، جس میں پسینہ ہے، قربانی ہے اور غیرت ہے۔ یہ کہانی ہے اس قوم کی جس نے یہ نعرہ لگایا کہ ہم گھاس کھا کر بھی ایٹم بم بنائیں گے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے وعدہ نبھا دیا، اور وعدہ نبھانا کیا ہوتا ہے۔ انڈیا نے دھماکہ کیا، دنیا نے تالیاں بجائیں۔ پاکستان نے دھماکہ کیا، دنیا کانپ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کا ایٹم بم صرف ایک ہتھیار نہیں تھا، یہ غلامی کے توق توڑنے کا اعلان تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1965 میں جب کہا ہم گھاس کھا لیں گے، بھوکے رہیں گے، لیکن بم ضرور بنائیں گے، تو دنیا نے ہمارا مذاق اڑایا۔ لیکن جب 28 مئی 1998 کو چاغی کے پہاڑ کانپے تو پھر دنیا خاموش ہو گئی اور بھارت خوفزدہ۔ اس لیے آج ہم آپ کو سنائیں گے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی وہ کہانی جس نے جنوبی ایشیا کو دنیا کا سب سے خطرناک خطہ بنا دیا۔ یہ کہانی ہے مقابلے، سازشوں، دوستیوں اور عالمی سیاست کی۔ تو آئیے اس تاریخی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت صرف ہمسائے نہیں ہیں، بلکہ ہر میدان میں ایک دوسرے کے حریف بھی ہیں۔ 1962 میں بھارت کو چین کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ پھر 1964 میں چین نے اپنا ایٹمی دھماکہ کر دیا، اور 1974 میں بھارت نے پوکھران میں ایٹمی دھماکہ کر کے دنیا کو چونکا دیا۔ اس موقع پہ پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ اگر بھارت نے ایٹم بم بنایا تو ہم گھاس کھا لیں گے، مگر اپنا بم ضرور بنائیں گے۔ یہی جملہ پاکستان کی اگلی 3 دہائیوں کی حکمت عملی کی بنیاد بن گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب انڈیا نے کینیڈا کی مدد سے 1956 میں اپنا پہلا ریسرچ ری ایکٹر بنایا اور ایٹمی سفر کا آغاز کیا۔ پاکستان نے بھی 1960 میں یورینیم کی تلاش کا منصوبہ شروع کیا اور لاہور اور ڈھاکہ میں سینٹرز قائم کیے۔ ڈیرہ غازی خان میں یورینیم کے ذخائر ملے تو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے اس پر کام شروع کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے 1963 میں کابینہ میں تجویز دی کہ پاکستان کو جوہری اسلحے کی تیاری کا پروگرام شروع کرنا چاہیے۔ اس وقت وہ ایوب کے وزیر تھے، مگر اس وقت کے صدر ایوب خان اور دیگر وزراء نے یہ تجویز مسترد کر دی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بتایا تھا کہ 1963 میں انہوں نے کابینہ میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ پاکستان کو جوہری اسلحے کی تیاری کے لیے پروگرام شروع کرنا چاہیے، لیکن صدر ایوب خان اور ان کے امریکہ نواز وزیر خزانہ محمد شعیب اور دوسرے وزیروں نے اس تجویز کو یکسر مسترد کر دیا۔
اور واضح فیصلہ کیا کہ پاکستان جوہری اسلحہ حاصل کرنے کی صلاحیت حاصل نہیں کرے گا۔ شاید یہ امریکی دباؤ کا نتیجہ تھا۔ 1965 میں بھارت کی ایٹمی ہتھیاروں کی طرف پیش قدمی کی خبریں آئیں تو پاکستان نے وقتی طور پر ایٹمی پروگرام روک رکھا تھا۔ فرانس نے جوہری ری پروسیسنگ پلانٹ کی پیشکش کی، لیکن ایوب خان نے یہ بھی ٹھکرا دی۔ پھر پاکستان کو ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی عائد کرنے کے بعد صدر لنڈن بی جانسن نے پاکستان انڈیا جنگ کے تناظر میں پاکستان کو دی جانے والی امریکی فوجی امداد بھی بند کر دی۔ مگر اس سب میں امریکہ صرف انڈیا کے لیے ہی نرم گوشہ رکھتا تھا۔ انڈیا نے اپنا ایٹمی پروگرام شروع کر دیا اور وہ کہتا رہا کہ ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہوگا، اس کا ایٹمی پروگرام کسی کے لیے خطرہ نہیں بنے گا، اور امریکہ یہ لالی پاپ لیتا رہا۔ حالانکہ ان سب کو معلوم تھا کہ ایٹمی دھماکے کو پرامن طریقے سے استعمال کرنے کا راستہ کسی کو نہیں ملا۔ ایٹم بم جہاں بھی پھٹتا ہے اس نے انسانی تہذیب کے نشان مٹا دیے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ 1971 میں پاکستان کے 2 لخت ہونے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو اقتدار میں آئے اور ایٹمی پروگرام کو حقیقت بنانے کا عزم کیا۔ 1972 میں پاکستان نے کینیڈا کی مدد سے پہلا سویلین نیوکلیئر ری ایکٹر لگایا، اور 1974 میں انڈیا کے ایٹمی دھماکے کے بعد بھٹو نے پھر اعلان کیا کہ ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ عالمی دباؤ کے باعث کینیڈا نے ایٹمی تعاون ختم کر دیا۔ اسی سال پاکستان نے کہوٹہ ریسرچ لیبارٹریز قائم کی اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یورینیم افزودگی پر کام شروع کر دیا۔ یہاں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کہانی انتہائی دلچسپ ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے ہیرو اور دنیا کے لیے متنازع ترین سائنسدان۔ ان کا بچپن تقسیم ہند کے المیوں میں گزرا۔ برلن میں تعلیم حاصل کی، ہالینڈ میں نیوکلیئر لیبارٹریز میں کام کیا اور وہاں سے سینٹریفیوجز کے ڈیزائن، تصاویر اور سپلائرز کی معلومات حاصل کر کے پاکستان واپس آئے۔ ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کے بعد کوہوٹا میں خان ریسرچ لیبارٹریز قائم ہوئیں، جہاں یورینیم کی افزودگی کا کام شروع ہوا۔ پاکستانی سفارت خانوں اور شیل کمپنیوں کے ذریعے ضروری پرزہ جات حاصل کیے گئے۔ ڈاکٹر خان پر الزام ہے کہ انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ ایران، لیبیا اور شمالی کوریا کو بھی ایٹمی ٹیکنالوجی فراہم کی۔ حالانکہ دوسری طرف الزام ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو پیسہ دیا، تو پھر پاکستان سعودی عرب کے حریف ایران کو کیسے ٹیکنالوجی دے سکتا تھا؟ ایٹم بم بنانا آسان نہیں تھا۔ پاکستان کو چین سے ایٹم بم کے ڈیزائن اور 50 کلو گرام افزودہ یورینیم ملا۔ سعودی عرب اور لیبیا نے تحقیق کے لیے مالی مدد فراہم کی۔ امریکہ نے بھی سرد جنگ کے دوران پاکستان کو ٹیکنیکل اور مالی مدد فراہم کی، کیونکہ اس وقت اس کی بھارت اور سوویت یونین سے دشمنی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی CIA کو ایکیو خان کی سرگرمیوں کا علم تھا، مگر انہوں نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا، کیونکہ اس وقت سرد جنگ جاری تھی جو پاکستان کی حمایت اور مدد کے بغیر جیتنا ناممکن تھی۔ 1979 میں امریکہ نے پاکستان کی فوجی اور معاشی امداد یہ کہہ کر معطل کر دی کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام پرامن نہیں رہا۔ پاکستان نے اس دباؤ کے باوجود ایٹمی پروگرام جاری رکھا اور 1980 میں دعویٰ کیا کہ وہ اپنے یورینیم سے ایٹمی ایندھن تیار کرنے والے ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ اس سارے عرصے کے دوران امریکہ وقفے سے پاکستان پر پابندیاں لگا رہا تھا اور پاکستان کی امداد بند کر رہا تھا۔ پھر وہ دن آیا جب انڈیا نے 11 اور 13 مئی 1998 کو یکے بعد دیگرے ایٹمی دھماکے کر دیے۔ انڈیا کا پورے خطے پر اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا۔ دھماکوں کے بعد انڈیا کی جانب سے پاکستان کو دھمکی امیز بیانات دیے جانے لگے۔ اگر پاکستان دھماکے نہ کرتا تو خطے میں طاقت کا عدم توازن ہوتا اور پورے خطے کو خطرہ لاحق رہتا۔ پاکستان کے سیاسی اور عوامی حلقوں کی جانب سے بھارت کو جواب دیے جانے کا مطالبہ ہوا۔
सूरत-ए-हाल को देखते हुए पाकिस्तान की हुकूमत ने भी एटमी धमाके करने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान की असल मुश्किलात तो यहाँ से शुरू हुई। आलमी दुनिया बिलखसूस अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान भी भारत की तरह एटमी तजर्बात करे, जिसकी वजह से पाकिस्तान अगले 18 दिनों तक आलमी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना रहा। इंडिया के एटमी धमाके करने के एक दिन बाद 12 मई को इस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ एक बैरून मुल्क दौरे से वतन वापस पहुंचे तो आते ही एक आला सतह इजलास बुलाया और इजलास में उस वक्त के वजीर खारजा गौहर अयूब, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने शिरकत की। नवाज शरीफ पर अंदरूनी सियासी दबाव भी था कि भारतीय धमाकों का जवाब पाकिस्तान को हर सूरत देना चाहिए, वरना खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर नहीं रहेगा। 16 मई को नवाज शरीफ ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें इन्होंने कहा कि हर गुजरते घंटे के साथ मेरे ऊपर दबाव की शिद्दत बढ़ रही है। वक्त गुजरता गया और सड़कों पर एहतजाज शुरू हो गया। जमात इस्लामी के उस वक्त के सरबराह काजी हुसैन अहमद ने नवाज शरीफ को वार्निंग दी कि अगर पाकिस्तान भारत का जवाब नहीं देगा तो नवाज शरीफ को इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ सकती है। अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने भारतीय तजर्बात के फौरन बाद नवाज शरीफ से राब्ता किया। इन 18 दिनों में सदर क्लिंटन यानी अमेरिकी सदर ने 5 दफा पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ को टेलीफोन किया। बाद में 2005 में दिए गए एक इंटरव्यू में नवाज शरीफ ने बताया कि क्लिंटन ने 5 दफा मुझे यह पूछने के लिए फोन किया कि हम क्या कर रहे हैं, ये यकीन दहानी लेने के लिए कि हम एटमी तजर्बा नहीं करेंगे। कहा यह भी जाता है कि अमेरिकी सदर ने इस वक्त पाकिस्तान को $5 बिलियन तक की मदद की यकीन दहानी कराई। इसके अलावा पाकिस्तान पर लगाई गई सारी पाबंदियां हटाने की भी पेशकश की गई, लेकिन पाकिस्तान ने इसे ठुकरा दिया। इसके अलावा जापानी हुकूमत का एक सफीर भी नवाज शरीफ के पास इनका खत लेकर आया। सबकी एक ही दरख्वास्त थी कि पाकिस्तान भारत के तजर्बात का जवाब ना दे। जब पाकिस्तान ने किसी की नहीं सुनी और सबको मालूम था कि अब पाकिस्तान ने एटमी धमाके हर सूरत करने हैं, तो फिर 28 मई से 3 दिन पहले एक अहम वाकया पेश आया। कुछ दहशतगर्दों ने पाकिस्तान का मुसाफिर तैयारा फ्लाइट 555 को हाईजैक कर लिया। इस तैयारे ने बलोचिस्तान के शहर तुर्बत से उड़ान भरी थी और पायलट के कान में हाईजैकर की आवाज गूंजी, जिसने चीख कर कहा कि इंडिया चलो। त्यारे के पायलट उजैर खान ने फुर्ती से रेडार पर सिग्नल दे दिया कि त्यारा हाईजैक हो चुका है। पायलट ने कहा कि त्यारे में तेल नाकाफी है। हाईजैकर्स ने दरख्वास्त मान ली और कहा कि करीब वाकया इंडियन गुजरात के भोज एयरपोर्ट से तेल लेकर नई दिल्ली के लिए उड़ा जाए। पायलट ने इंडियन गुजरात एयरपोर्ट की बजाय पाकिस्तान के हैदराबाद एयरपोर्ट पर जाकर सिग्नल दिए कि क्या यह भोज एयरपोर्ट है। कंट्रोल टावर से आवाज आई कि जी ये गुजरात एयरपोर्ट है, क्योंकि इन्हें त्यारा हाईजैक की खबर मिल चुकी थी। पायलट ने त्यारा हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतार लिया और हाईजैकर्स को पकड़ लिया गया। बाद में 2015 में इन हाईजैकर्स को फांसी लगा दी गई, लेकिन इस हाईजैक का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को एटमी धमाके करने से रोकना था। 28 मई दिन का आगाज मुसल्लह अफवाज की नवाज शरीफ को सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग से हुआ। इसी दिन पाकिस्तान ने चागी में भारत के मुकाबले में एटमी धमाके किए और पाकिस्तान इस वक्त की 7वीं बड़ी एटमी कुव्वत बन गया। आज एटमी कुव्वत होने की वजह से ही खित्ते में एक बैलेंस ऑफ पावर है जो सबकी आंखों को खड़कता है। यह है पाकिस्तान की ताकत, वो कौम जो 5 दहाइयों तक एक बैलेंस ऑफ पावर के लिए एक हथियार के पीछे घास खाने पे मजबूर हो गई। उस कौम का मुकाबला इतना आसान नहीं है। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।